ایک ڈیول انٹیٹی ہے جو کہ بزوزو کے نیم سے ہے. سمرانہ ایلومیناٹیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں, ہمارا بلیو نہیں ہے خدا پہ, تو وہ ان تو کیا ہر ڈال کے ساتھ یہ ہوتی ہے سچویشن؟ جتنی بھی چھپی ہوئی تنظیمیں ہیں یا جو جتنی بھی جیسے ایلومیناٹیز ہیں, میسنز ہیں, یا کوئی اور تنظیمیں کچھ اس طرح کی ہیں جو سیٹنک ریچولز کرتے ہیں یا لوگوں کو جو بہکاتے ہیں. اچھا سمرانہ, یہ ایلومیناٹیز کیا ہیں؟ اور اگر ہم دیکھیں کہ ایک ڈال ہے وہ بڑی ٹرینڈنگ پہ ہے, لبوبو ڈال کے حوالے سے اگر بات کریں تو لوگوں نے بڑے اسٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے سلیبریٹیز ہیں وہ اس کو لے کے پروموٹ کر رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں. تو یہ کیا خطرناک چیز ہے؟ کیا اس کا کوئی ان چیزوں سے تعلق ہے؟ اچھا جی, بڑا ایک یہ ٹرینڈنگ میں ٹاپک بنا ہوا ہے. ہماری جو پاکستانی سیلیبریٹی, دیکھیں میں راجیہ ہمیشہ کہتی ہوں لا آف اٹریکشن کیا کہتا ہے. لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے, ہماری تھیوری یہ کہتی ہے لا آف اٹریکشن کی, کہ نیگیٹو چیز کبھی بھی آپ کو, نیگیٹو انسان, نیگیٹو چیز, نیگیٹو اورا کبھی آپ کو پازیٹیوٹی دے کے جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کو سائنٹیفکلی آپ کو پروف دے کے دکھاؤں گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب پھر آپ دیکھو کہ وہ جو ڈال ہے اس کا آپ فیس فیچرز دیکھو گے, جب ابھی تو بڑے انسیڈنٹ آپ پورا انٹرنیٹ دیکھیں تو وہاں پہ وائرل ہو چکا ہے کہ وہ جلا رہے ہیں اس کو باقاعدہ. بالکل ایسے. پھر اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں, آپ میرے خیال میں سمپسنز میں بھی کچھ اس کا بتایا انہوں نے, پریڈکشن پہلے ہوئی تھی. ایک ڈیول انٹیٹی ہے جو کہ بزوزو کے نیم سے ہے. جیسے لاٹ آف ڈیول انٹیٹیز, ایک تو ہے نہیں کہ شیطانی جو ہیں وہ اس میں. اچھا, اس پہ ایکسورسزم پراپر ہوا ہے. اگر آپ گوگل آپ کی عوام کرے گی تو آپ جیسے ہی بزوزو کرو گے تو وہ پورا ایک ڈیول انٹیٹی آئے گی, اور اس پہ جو ایکسورسزم جن پہ یہ انٹیٹی آئی ہے ان کی بھی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ نے ریسرچ کیا ہوا تو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی. تو یہ ہم اس ڈال کو ریلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور ویسے بھی اگر آپ اسلامک طور پہ, کیونکہ دیکھیں ورلڈ وائز ہم چل رہے ہیں, اسلامک طور پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ویسے ہی منع کرتے ہیں کہ بت ٹائپ کی کوئی چیز آپ اپنے پاس جو ہے, جو اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے, اس کو آپ نہ رکھیں. کیونکہ کیا ہے کہ وہ ایک پورٹل بن جاتے ہیں, نیگیٹو انٹیٹیز کی آسانی بن جاتے ہیں وہ. ابھی آپ دیکھو گے تو وہ ہل رہی ہے ڈال, باقاعدہ دیکھتی ہے وہ ڈال, تو وہ ہم اس کو زیادہ تر یہ اس میں مجھے آئی ڈونٹ نو, نہیں پتہ کہ کس حد تک سچائی ہے, لیکن جو چیز وائرل ہو رہی ہے اس پہ, یا پھر ایک اس کانسیپٹ اسلامک کانسیپٹ سے لے کے چلیں, تو آپ نیگیٹیوٹی اپنے پاس نہ رکھیں, وہ آپ کو نقصان دے گی. بہتر ہے کہ آپ اس ٹرینڈ سے جو ہے وہ بچ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا یہی ہے کہ لوگوں نے بعد میں جو ریویوز آنا اسٹارٹ ہوئے وہ یہی ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہونا اسٹارٹ ہوئی ہیں گھر میں. تو خیر پاکستان میں بھی اب یہ سب چیزیں بہت نارملائز ہو رہی ہیں. تو کیا ہر ڈال کے ساتھ یہ ہوتی ہے سچویشن؟ اچھا, موسٹلی ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ مت آپ رکھو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ رکھیں, لیکن یہ تو پھر اس کو ریلیٹ کر دیا نا, ایک ڈیول انٹیٹی جو ہے سیم اس طرح کا آپ نے ایک جو ہے وہ کریچر کریٹ کر دیا, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک آسان, آپ کی دیکھو آپ کی پکچر آپ پہچان جاؤ گے نا. میں پہلے ہی کہتی ہوں کہ جب پنگے ہم لیتے ہیں نا جن جنات کو, خود کہتے ہیں کہ آؤ موسٹ ویلکم, نام بھی لیتے ہو تو کیوریوسٹی میں آپ کا نام لیتے ہو تو آپ بھی جاتے ہو نا, یا آپ کی تصویر کہیں پہ لٹکی ہوگی, آپ کو تو ہوگا کہ کیوں یار کیوں لٹکایا ہو. اسی طرح دیکھیں آپ نے ڈیول انٹیٹیز کو انوائٹ کرنے کا ایک پورٹل بنا دیا, تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں ایسی چیزیں ان سے, تو بچ کے رہنا. ٹھیک ہے, سمرانہ ایلومیناٹیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا ہے یہ؟ اچھا جی, ہم تھوڑا سا اس پہ جاتے ہیں کہ 1776 سے ایک جو ہے تنظیم جرمنز کی سامنے آئی تھی, فری میسنز بھی ہم ان کو کہتے تھے. ان لوگوں نے اپنا ایک نیا مذہب جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. اچھا, ان کا جو مذہب تھا وہ بالکل فری تھا, مطلب فریڈم جو تھا وہ ان کا مذہب ہے. یہ کسی گاڈ کو نہیں مانتے, یہ کسی پراپر جو ہے وہ میری نالج جہاں تک ہے یا میری ریسرچ ہے کہ یہاں تک وہ نہیں, ان کا جو ہے وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ہیومینٹی, وہ کہتے ہیں ان کا جو مذہب ہے وہ فریڈم ہے, ہیومینٹی ہے. لیکن بہت سی جو چیزیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیٹنک سے ریلیٹ کرتے ہیں یا دجال سے ریلیٹ کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں دیکھیں ریبیلین جو بھی چیز ہوتی ہے نا,
اگر ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو لیبریٹ کریں نا تو اس کا یہ ہے کہ جو بھی ریبیلین چیز ہے ہم اس کو منع کرتے ہیں. جو آپ کو مذہب سے دور کر رہی ہے, جو آپ کو قوانین سے دور کر رہی ہے, جو آپ اپنے ایک قوانین آپ جو ہے وہ اس پہ چل رہے ہو, تو وہ پھر ہمارے تو جو ہے اس کو ڈینائی کرتے ہیں. ہم اس کو فالو نہیں کرتے, ایسے مذہب کو یا ایسی چیز کو نہ ہم پروموٹ کرتے ہیں, ایسی چیز کو نہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جتنی بھی ہمارا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جتنی بھی چھپی ہوئی تنظیمیں ہیں یا جو جتنی بھی جیسے ایلومیناٹیز ہیں, میسنز ہیں یا کوئی اور تنظیمیں کچھ اس طرح کی ہیں جو سیٹنک ریچولز کرتے ہیں یا لوگوں کو جو بہکاتے ہیں, تو وہ اوبیسلی وہ بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ نیگیٹو ہے, یا ان کو ہم شیطانی کارندے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ چھپے ہوئے مشن پہ ورک کر رہے ہیں. پھر اگر آپ ریسرچ کرو گے تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ لوگ میوزک انڈسٹری کو جو ہے وہ بہت پروموٹ کرتے ہیں, جو کہ میوزک آپ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھو تو ہم ایک اسپیسیفک حد تک ٹھیک ہے, لیکن ویسے جو ہے وہ ممنوع ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی اگر ایسی چیزیں ہیں تو وہ ایک جو ہے انڈیکیٹ تو یہ کرتی ہیں کہ یہ جو ہے ان کا جو کنیکشن ہے وہ دجال کی طرف یا سیٹنک چیزوں کی طرف ان کا کنیکشن, لیکن ابھی تک کوئی اوتھینٹک پروف جو ہے وہ اس سلسلے میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اچھا, فری میسن, ایلومیناٹی اور سیٹنسٹ, یہ تقریباً تینوں ایک ہی چیز ہیں. بالکل سیم. تو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں پرفارم ہو رہی ہیں, کوئی ایسے ریچولس پرفارم ہو رہے ہیں؟ بالکل جی, میں تو کہتی ہوں اگر آپ گڑھ بن گئے ہیں اب تو یہ ان چیزوں کے, اگر آپ جنریشن اپنی نیو جنریشن کو دیکھتے ہیں تو وہ کس قدر انوالو ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں, ہمارا بلیو نہیں ہے خدا پہ, تو وہ ان کو کون گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ تو وہ اندر جو ہے نا بالکل بڑی بڑی جگہ پہ بڑے بڑے شہروں میں, اب تو چھوٹے شہروں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سوسائٹیز بن گئی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والی, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہر چیز ہٹا رہے ہیں کہ مذہب سے ریلیٹ نہ کریں, لوگوں کو ریبیلین بنا رہے ہیں, باغی بنا رہے ہیں. تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور 100% میں تو بالکل اس پہ آپ کو کہوں گی کہ بالکل ایسی تنظیمیں موجود ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اچھا, پوڈ کاسٹ کے لاسٹ کی طرف جائیں گے ہم لوگ, اور آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی, برے خواب جو ہوتے ہیں وہ بار بار اگر کسی کو آتے ہیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ کیا وہ زندگی پر اثر ڈالتے ہیں, اور اگر وہ بار بار آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا وہ ایک اسپیشل قسم کا اشارہ ہوتا ہے آپ کو, اور ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا راجیہ, یہ بڑا آپ نے مزیدار کویشچن اٹھایا ہے, کیونکہ یہ ہر وقت میرے پاس آتا ہے, بیکاز آئی ڈو ڈریم انٹرپریٹیشن. اور میں کہتی ہوں اسلام نہیں مانتا پامسٹری کو, اسلام نہیں مانتا اسٹرالوجی